الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں، بھائیوں اور میرے پیارے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت پیار، محبت، لگن اور تعلق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے رب کو پوری مخلوقات میں جتنی محبت اور پیار مجھ سے اور آپ سے ہے، شاید اس محبت کا تصور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ نفس انسان سے یعنی انسان سے تو اللہ کو پیار اور محبت ہے ہی، لیکن اگر وہ ایمان اختیار کر لے تو اس سے پیار اور محبت میں خوب اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارتا ہے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، مطلب اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کرے، ڈائریکٹ ہم کو پکارے۔ یہ پیار کی بات ہے۔ اگر مجھے اپنے گھر میں 3-4 بچے میرے بیٹھے ہوں اور ان میں سے کسی سے کام لینا ہے تو کسی ایک کو میں ڈائریکٹ پکار کر یہ کہوں کہ اے میرے فلاں بیٹے تو میرا یہ کام کر دے، تو اگر اس بچے میں غیرت، حمیت، احساس ہوگا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے باپ نے میرا نام لے کر مجھ کو ڈائریکٹ پکار کر کوئی کام سونپا۔ ایک طرف اس کو خوشی بھی ہوگی اور دوسری طرف وہ ذمہ داری کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرے گا کہ جب پوری دنیا کے لوگوں میں سے یا ایھا الذین آمنو کو الگ کر کے پکار کر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب میری ذمہ داری بھی کچھ الگ اور زیادہ ہے۔ تو ایک بات تو پہلے یہ یاد رکھو کہ ہمارے رب کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ اگر انسان تھوڑا راستہ بھولتا اور بھٹکتا بھی ہے تو یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اللہ پاک یہ فرمائے کہ وہ بھٹکی ریلو چھے تو انہیں جوا دے انہیں رستہ پر مارے نہیں انہیں ہوں لیوڑ دیوڑ نہیں۔ 30ویں پارے میں پڑھو نا کیسا پیار جھلکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ پیار تو دیکھو اس آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے انسان، کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھ کو تیرے رب کریم سے ہٹا دیا ہے، تو کیوں ہٹ گیا ہے؟
میں ہوں تیرا رب، الذی خلقک، پیدا تو اس نے کیا، فسواک، اور اس نے بہترین تجھ کو سانچے میں ڈھالا، فعدلک، سیدھا بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور الگ الگ شکلیں اور صورتیں تجھ کو الگ الگ لوگوں کو عنایت فرمائیں، تو کیوں مجھ سے بھٹک رہا ہے؟ ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ٹونٹ نہیں مارتا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی دوستی چھوڑ کر چلا جائے اور پھر احساس ہونے پر اس کے پاس واپس آئے تو اپنے ہوں کہ آؤ پڑھوں چھلے تو ماری پاہج تو کئی جوانوں ہتو نے اموک وقت تو دماغ پھری گئے ہوتے ہو کہ تو کئی جوانی ہتی منے چھوڑی نے، مرد کو بھی ایسا کہتے ہیں، لیکن رب ایسا نہیں کرتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آیا میرا بندہ بھٹک کر، ادھر ادھر چھٹک کر، ادھر ادھر گمراہ ہو کر پھر میرے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان سفر میں ہو، اکیلا ہو، اس کے پاس اس کا اونٹ ہو اور اونٹ پر اس کا ٹفن ہو، اور وہ اونٹ، ساز و سامان، ٹفن، کھانا پینا سب گم ہو گیا ہو، اور وہ تلاش کرتے کرتے تھک کر سو جائے اور اس کو کوئی امید نہ ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اب تو اپن گئے ہر طرف سے، اونٹ بھی گیا، سامان بھی گیا، اللہ جانے میرا کیا ہوگا، ساری امیدیں اس کی کٹ گئی ہوں، اس کی آنکھ لگ گئی ہو، اور پھر اس کی آنکھ اچانک کھلے اور دیکھے اس کا اونٹ تو سامنے کھڑا ہے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کا تو اونٹ گم ہو گیا تھا اور ملا، میرا تو بندہ مجھ سے گم ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ مجھ سے ملا ہے، اس لیے کہ میں نے اس بندے کو بڑی محبتوں سے پیدا کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اپنے خصوصی ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کسی کے ذریعے پیدا کروا لیا۔ ایک ماں کو جیسے اپنی اولاد کے بھٹکنے اور چھٹکنے پر تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو، تم کیوں مجھ سے بھٹک گئے؟ جب میرے اور آپ کے اللہ نے ہمیں اتنی محبت سے پیدا کیا ہے تو پھر ہم کو نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے، ڈپریشن میں پڑنے کی، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پیدا کر کے ہم کو چھوڑا بھی نہیں ہے، کتنے سارے انتظامات حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے فرما دیے ہیں، ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں وافر اور کافی مقدار میں پیدا فرما کر اس کو سستا بھی کر دیا ہے۔ میں نے دو لفظ آپ کے سامنے استعمال کیے، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وافر مقدار میں، یعنی وافر مقدار کا مطلب کوانٹیٹی میں، خوب موٹی سنکھیا میں خوب پیدا فرمائی، اور ضرورت کی تمام چیزوں کو سستا بھی کیا ہے۔ ہاں سہولت کی چیزیں مہنگی ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ضرورت اور سہولت۔ ضرورت کی چیزیں عام ہیں، سستی ہیں، خوب دنیا میں میسر ہوتی ہیں، سہولتیں تو ویسے بھی مہنگی ہوتی ہیں۔ سہولتوں کی چیزوں پر ٹیکس بھی، دنیا میں بھی ٹیکس زیادہ لگتا ہے، اس پر جی ایس ٹی کی ماترا بھی زیادہ ہے، لیکن ضرورت کی چیزیں تو اللہ نے، اور اسی لیے میں نے ایک آیت اپنے خطبے میں پڑھی ابھی شروع میں، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، کون کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں سے اگنے والی چیزوں کو حرام قرار دیا؟ قل من حرم زینت اللہ، پوچھو ذرا کہ کس کی طاقت ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ گیہوں مت کھاؤ، چاول مت کھاؤ اور یہ کپڑے مت پہنو۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے پیدا کی ہے زیب و زینت کو، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ پاکیزہ غذاؤں کو، کون کہتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ اور غور کرو، سارود گاؤں ماشاءاللہ عقل مندوں کا گاؤں ہے،
ہاں، اور میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں اکوٹا میں رہتا ہوں، بڑودا، اور ہمارا اکوٹا 50% سے زیادہ تو سارود گاؤں والوں کا ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں اچھے سمجھدار لوگ بستے ہیں، نیک لوگوں کا گاؤں ہے۔ تو آپ تو جلدی جلدی سمجھو گے جو بات میں آگے سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ جتنی چیزیں اللہ نے پہننے کے اعتبار سے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام کی ہیں، غور کرو گے ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ کرتے پائجامے میں آدمی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھنے میں بھی ابھی مزہ آئے گا۔ ہندوستان کے پردھان منتری بھی کرتا پائجامہ ہی پہنتے ہیں، یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ شہروں کے نام بدلنے چلے ہیں تو لباس بھی بدل کے دیکھو، خود ہی پہن لیا ہے، ہاں، اور صدری بھی پہنتے ہیں، یہ مسلمانوں کے نوابوں کا لباس ہے۔ مطلب قدرت نے جو لفظ زینت کا استعمال کیا ہے، ڈیکوریشن کا، وہ مسلمانوں کے لباس میں ہے۔ اسی طرح اسلامی لباس جو عورتوں کا ہے، فراک اور ازار، اسی میں عورت اچھی لگتی ہے، ورنہ تھوڑی دیر تصور کرو ساڑی پہننے سے عورت کون سی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ابل گبل کپڑے پہن لے، اپنی وورا بھاشا میں انہیں کہیں اپنے ابل گبل نے ببل گبل، وہ ابل گبل کپڑے پہن لے تو کہاں اچھی لگتی ہے وہ؟ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسی فیشن اختیار کرتے ہیں، فٹ فٹ کپڑے اور ابل گبل کے پورے محلے کو، اتنی نیچی نیچی میکسی کے پورے محلے کو جھاڑو دیتے ہوئے چلتی ہے۔ اصل تو وہی لباس ہے، یہ زینت ہے۔ کھانے کے اعتبار سے بھی دیکھو، بکرے کا گوشت حلال قرار دیا، اور بڑے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا جس میں فائدہ ہے، میڈیکلی اعتبار سے فائدہ ہے۔ سور کو حرام قرار دیا ہے، اس میں غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ سور کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اتنی کسی بھی جانور میں نہیں ہے۔ یہ رب کا پیار ہے، میں جہاں سے چلاؤں وہاں پھر آپ کو لا کر کھڑا کیا کہ پیار جو کسی سے کرتا ہے وہ اس کے حق میں جتنی اچھی چیزیں ہیں انہی کو حلال قرار دیتا ہے، اور اس کے حق میں جتنی مضر اور نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے خون کو حرام قرار دیا۔ گزشتہ کل ہی میں ترکیسر سبق میں طلبہ کو سمجھا رہا تھا، تفسیر کے سبق میں، کہ اللہ پاک نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ سوچا کبھی کہ خون کیوں حرام ہے؟ اصل میں ایک آیت آئی تھی کہ جو جانور اپنی موت مر گیا ہو وہ جانور حرام ہے نا۔ ارے بھائی اتنا تو جانتے ہو نا کہ جو بکری بکرا خود کی موت مر گیا ہو وہ حرام، اور جس جانور کو ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کریں وہ حلال۔ اب یہ بات تھوڑی سی دماغ میں جلدی اترتی نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جنہیں تمہیں مارو اے حلال نے، اللہ پاک جنہیں مارے اے حرام، کئی ٹائپ نہیں بات ان کے دماغ میں۔ تو پھر اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور خود کی موت مرا ہوا جانور حرام۔ کیا وجہ ہے؟ سنو گے شریعت کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ کہا جو جانور اپنی موت مرتا ہے، قدرتی موت مرتا ہے، آٹومیٹیکلی مرتا ہے، اس کا خون اس کے پورے بدن میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ خون نکل نہیں سکتا ہے، اور ساری بیماریوں کی جڑ خون ہی تو ہے۔ ساری بیماریوں کی جڑ خون ہے۔ بعض لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب ایک مثال سے سمجھا دوں۔ کوئی بھی بخار ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ ہو، ڈینگیو ہو، کیا چیک کیا جاتا ہے؟ خون ہی تو چیک کیا جاتا ہے، اور خون میں سے ہی تو جراثیم پکڑے جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ ساری گندگیاں، سارا بگاڑ، سارے جیو جنتو خون میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جب تک مکمل خون جانور کا نکل نہ جائے تب تک وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ یہ ہماری ہیلتھ اور تندرستی کے لیے ہے کہ نہیں؟ ورنہ اللہ پاک کو کیا پڑی تھی؟ اللہ فرماتے مریلو جانور بھی اٹھائی نہ کھائے جاؤ، ہاں وہ سستا بھی ملتا، لیکن ہمارے جسم کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بات علامہ محیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے
کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس میں اللہ کے نام کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جانور کے گوشت میں لذت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانور کا گوشت اتنا ٹیسٹفل بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے طلبہ کو سمجھایا، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بکری عید کے گوشت میں اور عقیقے کے گوشت میں، ولیمہ نہیں بول رہا ہوں، بکری عید اور عقیقے کے گوشت میں جو مزہ آتا ہے وہ عام دنوں میں بھلے پوری سورہ بقرہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو وہ مزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عام دنوں میں جو بکرا یا جو بھی جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن وہ بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بیچنے کے لیے، اور بکری عید میں اور عقیقے میں بیچنے کے لیے نہیں، ویچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی قیمت نہیں لی جاتی، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ بھی، اور بقر عید کے دن کسی کو پیپسی بھی نہیں پینی پڑتی گوشت کو ہضم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نام کی برکت سے اس میں ٹیسٹ، اس میں ہاضمہ، سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ جب اللہ نے ہمارے کھانے پینے پہننے کی چیزوں میں اتنی سب ہم سے پیار اور محبت کا ثبوت دیا، تو ہماری پوری زندگی کے ایک ایک نقش قدم پر اس نے وہ ساری چیزیں حلال کی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جو ہمارے سکون کے لیے ہے، اور جن جن چیزوں میں ہمارے لیے سکون شانتی نہیں ہے، جو چیزیں ہمارے شانتی کو اور سکون کو برباد کرتی ہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ سکون کی چیزوں میں سے ایک چیز میرے آپ کے رب نے بیوی کی شکل میں پیدا فرمائی۔ جو لوگ حلال شادی کرتے ہیں، شریعت سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، چیلنج کرتا ہوں، ایک آدمی بھی سامنے اگر کھڑا ہو کر اس میں آرگیومنٹ اور دلیل کرے تو جو میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں اور بیوی میاں بیوی کے شریعت و سنت کے مطابق حقوق ادا کرتی ہو، خدائے پاک کی قسم پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی بے چینی کا نہیں آ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نکاح کرنے کے بعد سکون میسر نہ ہو، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا کہ میں نے بیویوں کو پیدا ہی کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب اگر بیوی لانے کے بعد سکون نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت نیت માં પથરા છે કે લોકોને દેખાડવા માટે એક औरत લાવી લેરો છે, બાકી સાઈડ પર બીજી રાખેલી છે, તો સુકૂન નહીં મિલતા, اور سکون نہیں ملتا تو آدمی سکون تلاش کرتا ہے۔ دھیان سے سنو، بات کڑوی تو لگے گی لیکن جو کرنٹ ٹاپک ہے اس لیے بولنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپریشن بھی کرتے ہیں، اب اس میں درد برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہم آپ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، سماج بھی ایک ہی ہے ہمارا، لہذا روکڑا روکڑا بولنا تو پڑے گا کہ سکون دنیا میں شریعت کے علاوہ چیزوں میں کروڑوں روپیے خرچ کر کے تلاش کرو گے، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اور خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے، خدا کے حکم کے مطابق کھاؤ گے پیو گے، راتیں گزارو گے، دن گزارو گے، بستر پر لیٹو گے جاگو گے اور سو گے اٹھو گے، شریعت کے مطابق ہوگا تو زندگی جینے میں لطف ملے گا، زندگی جینے میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے زندگی ڈپریشن کے لیے پیدا کی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی پیاری زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو رسی پر لٹک کر ختم کر دی جائے، اللہ نے یہ پیاری زندگی، اتنی قیمتی زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو زہر پی کر ختم کر دی جائے۔ تو پھر آدمی کیوں ختم کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زندگی سے کنٹالتا ہے، وہ زندگی سے نہیں کنٹالتا۔ આપણા વોરા લોકોમાં એક કહાવત છે કે ઘઉડીને લોહી નહીં કાઢવાનું,
ہاں، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں کھجا کے خون نہیں نکالنے کا. میری چمڑی اچھی ہے الحمدللہ، اطمینان سے بیٹھا ہوں، لیکن میں فرصت میں بیٹھا ہوں نورو نکھو دوڑے اور بیٹھا بیٹھا ہوا وہ گھوڑت کروں. ظاہر بات ہے کہ 15 منٹ کے بعد میری پوری چمڑی چھلے گی اور اندر سے خون نکلے گا. اب میں بولوں یار یہ اسکن ڈیزیز ہو گیا، ہاں یہ مجھے تو چمڑی کی بیماری ہو گئی. کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے خود کھجا کے خون نکالا ہے. اللہ نے حلال بیوی دی ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرو. اللہ نے نوجوان اولاد کو بنا دیا، اولاد ایک عمر تک پہنچی، اولاد کو ایک عورت پسند ہے، عورت کو ایک لڑکا پسند ہے، لڑکا لڑکی میں آپس میں رضامندی ہے، کوئی معقول عذر ریفیوز اور اگنور کرنے کا نہیں ہے، صرف ناک کا مسئلہ آتا ہے. اس بنیاد پر اگر ٹھکراؤ گے تو پھر زندگی میں مصیبتیں آئیں گی. یہ ہے ایک دم صاف ستھری بات. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، وہ آقا جن کو سارود بھی بتایا گیا تھا، جموں سر بڑودا بھروچ سورت پوری دنیا بتائی گئی تھی آقا کو، اور میں اور آپ کے کیا حالات آنے والے ہیں وہ بھی آقا کو بتائے گئے تھے. میں اس حدیث کا اصل میں مفہوم کہہ رہا ہوں جس حدیث شریف میں آیا کہ مجھے اگلے پچھلے سب لوگوں کی معلومات دے دی گئی ہے. اوتی تو علم الاولین والآخرین، وہ آقا کو بتایا گیا تھا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آئے جس رشتے کی دینداری اور اخلاق کے بارے میں تم کو اطمینان ہو، تو اب یہ مت دیکھو کہ عمر کا کتنا گیپ ہے، خاندان کتنا اپ اور ڈاؤن ہے، اور کتنی غریبی اور مالداری ہے. اگر دین اور اخلاق پر اطمینان ہو تو قبول کر لو. اور آگے حضور نے چیلنج فرمایا، اگر قبول نہیں کرو گے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تم لڑکا لڑکی کے رشتے میں دین اور اخلاق کو نہیں دیکھو گے بلکہ دنیا کو دیکھو گے، اور اپنی برادری میں ایک مصیبت ہے، ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، ہاں کہ نہیں مارے نتھی بنتی એટલે આ તો થઈ જ نہیں سکے ہم. تو جب نہیں تھی سکے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پھر فتنے پھیلتے ہیں، اور فتنوں کا انجام بہت جلدی جلدی آ جاتا ہے. فتنے والی چیزیں لمبی دیر تک چل نہیں پاتی. اس لیے میرے بھائیوں، شکوے کرنے والے مت بنو. بہت پوائنٹ کی بات کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں. میں اور آپ جس آقا کی امت میں سے ہیں، ہم کمپلین کرنے والے نہ بنے بلکہ کیور کرنے والے بنے. کیور سمجھتے ہو؟ علاج کو بولتے ہیں کیور. شکایت نہیں کرنے کی، سماج بگڑ گیا، ایسا ہو رہا ہے. عقل مند لوگوں کو چاہیے اور گاؤں کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر غور کریں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ ہونے کے اسباب کیا ہیں. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب میں بیٹھے بیٹھے صرف بولتا رہوں مارو پیٹ بہت دکھے مارو پیٹ بہت دکھے تو اچھا ہو جانے والا ہے؟ نہیں، مجھے دواخانے جانا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دوا دیتے ہیں یا چیک اپ کرتے ہیں؟ بولو، چیک اپ کرتے ہیں. اور اب تو چیک اپ کے بھی کتنے سب طریقے نکلے کہ اس کے اندر کیمرہ ڈالو اور اس کی رگوں کو پکڑو اور یہ کرو وہ کرو. چیک اپ کرنے کے بعد دی ہوئی دوا ایفیکٹیو اور اثر انداز ہوتی ہے. بغیر چیک اپ کے جو دوا دے دو تو وہ 1-2 گھنٹے کے لیے تو ایسے ہی اگر میرا لڑکا یا میری لڑکی کوئی غلط راستے پر جا رہے ہیں تو پہلے چیک اپ کرنا پڑے گا. دھیان سے سنو، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں. اگر میرے تمہارے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے تو کوئی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث صاحب کے پاس جا کر شکایت کرو گے، کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. شکایتیں نہیں کرنے کی. ہاں، کوئی بڑے سے بڑے سیاسی مبشر مفکر کے پاس جا کر شکایت کرو گے، کوئی علاج ہونے والا نہیں. پہلے گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ، یا شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر غور کرو کہ پپا ممی આ ભાઈ બહેનો બગડી કેમ રહેલા છે. ત્યારે આપણે તો શું કરીએ બેહીને કે આપણા દાદા તો આવા હતા ને, આ નસલ આવું કેમ થઈ ગઈ? તો દાદાએ કોઈ દિવસ કોઈનો હક નથી માર્યો. હા,
दादा ने कभी किसी की बुराइयां नहीं की थी और दादा कभी फजर छोड़ते नहीं थे। मेरे खुद के दादा को मैंने देखा, मजाल है कि फजर छूटती हो, फजर पढ़े बगैर घर में चूल्हा नहीं जलता था। फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ना, औराद और वज़ाइफ पूरे करना और तस्बीहात पढ़ना, और उसके बाद जो रोटियां बनती थी। अभी गुज़श्ता हफ्ते में मेरे घर में मेरी बीवी के साथ बैठकर कहता था कि मेरी दादी के हाथ की जो भाकरी सुबह में बनती थी ऐसी तो बनती ही नहीं है। तो फौरन उसने कहा आपकी दादी तहज्जुद गुजार थी। ये बात है, ऐसा मत समझो कि मसाले डालने से खाने में लज्जत पैदा होती है। नहीं, पहले कहां मसाले मिलते थे। जो पुराने लोग हैं 50 साल की ऊपर के उम्र के, वो मेरी बात जल्दी जल्दी समझेंगे। पहले कहां एवरेस्ट कंपनी के और इंडियन और नेशनल कंपनी के मसाले मिलते थे। वो सीधी सिंपल कड़ी खिचड़ी, डुंगरी बटाका, लेकिन उसमें मजा कितना आता था खाने में, सुकून भी मिलता था, एनर्जी भी मिलती थी। और अब ये मसाला डाल, वो मसाला डाल, लेकिन पहली ही बुनियाद गलत है, बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी जाती। और उससे भी ऊपर की बुनियाद जो कमाई है वही हराम की है। ये है बुनियाद, कमाई हराम की, इंटरेस्ट, सूद हराम, विरासत तकसीम न करना, ये करना वो करना। अभी परसों दारुल उलूम माटलीवाला में एक जलसे में जाना हुआ। वहां के शेखुल हदीस और मोहतमिम साहब मौलाना इकबाल साहब और हम लोग मुफ्ती मोहम्मद साहब आछोदी वगैरह सब बैठे हुए थे। ये सुनने के काबिल बात है। मौलाना इकबाल साहब ने सुनाया कि भरूच की गार्डन मस्जिद में एक बहुत नमाजी, चिल्ला 4 महीने लगाने वाला आदमी, ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात याद आ गई, अल्लाह ने आपकी बरकत से वो बात याद दिला दी, वरना जहन में नहीं थी इस वक्त। कहा कि वो 4 महीने चिल्ले लगाने वाला, पंचगाना नमाजी, तिलावत की पाबंदी करने वाला का जुमा के बयान के बाद मेरे पास आकर बहुत रोया कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ, रोजी में बरकत नहीं है, घर में सब झगड़े चल रहे हैं, हालांकि मैं इतनी वजीफे पढ़ता हूं। आजकल तो व्हाट्सएप पर वजीफे भी खूब आ रहे हैं ना कि फला मौलाना ने कहा इतनी मर्तबा पढ़ लो तो ये हो जाएगा। कहां से ला रखा है ये सब? हाँ, असल वजीफा ये है जिंदगी को सीरत और सुन्नत पर लाओ। तो वो कहने लगे मैं रोजाना इतनी मर्तबा ये पढ़ता हूं, रोजा, इनकार नहीं है कि मत पढ़ो, लेकिन वो असल नहीं है। सुनो तो सही कि आप पूरी तहज्जुद पढ़ लो लेकिन फजर ही ना पढ़ो तो वो तहज्जुद काम देगी? आप तहज्जुद बराबर पढ़ो, 12 रकात रात के 11 बजे से शुरू करके 5 बजे तक पढ़ते रहो, यानी 6 कलाक तहज्जुद पढ़ो ने 5 वागे हुई जवानो, फजर ना पढ़ो तो हूं काम नू। तो ऐसे ही तो मौलाना ने फरमाया कि तुम्हारी बात सब बराबर, तुम चिल्ले 4 महीने भी जाते हो और ये भी वगैरह वगैरह सब कुछ करते हो। एक बात पूछूं तो बुरा मत लगाना, तुमने अपनी बहनों की विरासत का हक अदा किया कि नहीं? मौलाना ये तो नहीं दिया है। यही है मुसीबत। अल्लाह वाले पकड़ करते हैं कि बात कहां से बिगड़ रही है। और याद रखो, हराम कमाई के असरात औलाद पर भी आते हैं, अल्लाह छोड़ता नहीं है। सारे गुनाहों का बदला आखिरत में मिलता है, लेकिन 3 गुना ऐसे हैं जिसका बदला मरने से पहले भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है। नंबर 1, किसी पर जुल्म करना। और जुल्म करने का मतलब सिर्फ मारना, पीटना, कूटना ही नहीं है। जुल्म का मतलब है किसी का हक अदा न करना, किसी का हक दबा लेना। और हक अदा न करने के अंदर यह भी है अपनी औलाद की सही तरबियत न करना। यह औलाद के ऊपर जुल्म है। औलाद के दिल में आखिरत की फिक्र पैदा न करना, घर में जिक्र और फिक्र न करना, घर की तालीम का एहतमाम न करना और सब कुछ मकतब के मौलवी के हवाले कर देना, ये कैसे हो सकता है? कि तो हमारे हाथी तो हजायत चंद तई सुधर से, ये कोई बात है? पैदा तुम कर रहे हो और सुधारेगा वो? हाँ नहीं, बच्चे तो मुर्गी भी पैदा करती है, बच्चे तो चूजे भी पैदा करते हैं, बच्चे तो बिल्ली और कुत्ते भी पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को इंसान बनाना कमाल है। और औलाद को सही नस्ल बनाना यह कमाल है। उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि घर में एक लुकमा हराम का तो क्या बल्कि शक शुबे वाला भी नहीं आना चाहिए, शक शुबे वाला भी नहीं। इंग्लैंड में एक मर्तबा में बैठा था तो कुछ दोस्तों अहबाब ने लंदन शहर में थे तो मुझको कहा मुफ्ती साहब जरा तुमने बाहर खावा ले जाए आज।
میں نے کہا چلو ضرور, ہم سال بھر تو مدرسوں میں جکڑے بیٹھتے ہیں, چلو تم کہہ رہے ہو تو چلو. گئے, ہمارے بازو کے ٹیبل پر کچھ بنگلہ دیش کے بھی ینگسٹرز اور نوجوان آ کر بیٹھے تھے. تو اموک لوگ کو ایڈوانس ہوئے ذرا ودھارے پڑتا ہوشیاری مارے جس کو کہتے ہیں. تو وہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ہوٹل کے ویٹر سے پوچھا, از دا فوڈ ان یور ریسٹورینٹ حلال؟ حالانکہ وہ مسلمان کی ہوٹل تھی, اس نے بیچارے نے باہر لکھ کر رکھا تھا کہ یہاں ساری غذائیں حلال ہیں اور ہم حلال طریقے پر ذبح کرتے ہیں. تو بھی وہ جوانوں کو مستی سوجی, تو انہوں نے کیا پوچھا کہ تمہاری ہوٹل میں جو گوشت چکن وغیرہ آتی ہے وہ حلال تو ہے نا؟ وہ ویٹر بھی گیا گزرا نہیں تھا. وہ شیخ سعدی نے ایک شعر کہا ہے گلستہ میں کہ ہر جنگل کو خالی مت سمجھو شاید کہ اس میں کوئی چیتا سویا ہوا ہو, ہر بیشا گما مبر کے خالیست شاید کے پلنگ خفتہ باشد. تو وہ ویٹر بھی کہیں پڑھا لکھا تھا, اس نے بولا کہ یہ بات کی چیز ہے کہ ہماری ہوٹل میں جو گوشت ہے وہ حلال کا ہے حرام کا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو پیسے بل میں بھرو گے وہ پیسے حلال کے ہیں کہ حرام؟ وہ ایسے دیکھنے لگے, نیچے دیکھ گئے. کتنی صحیح اس نے پکڑ کی. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ گوشت حلال ہے حرام ہے, اور یہ کھٹکی کون سا ہے اور کیسا نہیں ہے, اس نے بسم اللہ ضرور دیکھو, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ گوشت جن پیسوں سے لا رہا ہوں وہ حلال کے راستے سے آئے ہیں یا حرام کے راستے سے آئے ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں آج کل یہ دو چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, ایک وراثت کا ادا نہ کرنا اور دوسرا سود یعنی بیاج. اور یہ دونوں چیزیں اتنی پیوست ہو گئی ہیں کہ ان کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. دیکھو میں ایک مثال دوں, مجھے یہاں درد ہو رہا ہو, یہ انگلی میں پین ہو رہا ہے, اور مجھ کو احساس ہی نہ ہو تو یہ خراب چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ یعنی مجھ کو یہ درد ہو رہا ہے, یہ پتہ چلے تو وہ اچھا ہے یا پتہ نہ چلے تو وہ اچھا ہے؟ جواب دو. پتہ چلے تو اچھا ہے, برابر نا؟ جب ڈاکٹر کے پاس آپ چیک اپ کروانے جاتے ہیں تو کچھ ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا یہاں یوں پین مار کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے خبر بھی پڑھ کے نہیں کہ ہوں کری رہے لو چھوں. یہاں گھٹنے پر کبھی وہ چھوٹی ہتھوڑی مارتے ہیں کہ کتنا بیلنس ہے. پتہ چلا احساس ہونا یہ تندرست ہونے کی نشانی ہے, اور احساس نہ ہونا یہ بیمار ہونے کی نشانی ہے. تو ہم کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں حرام کی غذا آ رہی ہے. باپ مر گیا, زمینیں ہیں اس کی, کھیت ہیں, اب کا ہمارا باپ طرف ایک مسجد بناوی رہے چھو, یا ہمارا باپ نے ઈસાલે સવાબ માટે હારોદની ફલાણી મસ્જિદમાં આટલા કુરાન શરીફ મૂકી દીધા, તારી બહેનોને પહેલો હક દે ભાઈ. તો કહે ના, હવે તો બહેનોનું ઘર ચાલુ રહે, અવર જવર રહે એટલું કાફી છે. تو اب یہ کیا ہوگا, آپ کے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ سب کا ملا جلا حصہ ہے جو آپ اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہے ہو. اب یہ اولاد کا گوشت اندر جو بن رہا ہے, خون بن رہا ہے, وہ حرام مال سے بن رہا ہے, تو وہ حرام کام نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ ہے نا. آسان مثال دیتا ہوں, آپ لوگ تو سمندر کے کنارے پر رہتے ہو, سمندر کی مچھلی کے ٹیسٹ میں اور تالاب کی مچھلی کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. દરિયાની માછલી એની મજા અલગ હોય ને નલ્લી તલાવની માછલી, હાલાંકि બંને પેદા તો થઈ પાણીથી જ, તો પાણી લેકિન ટેસ્ટ અલગ. ایسے ہی 2000 روپے میری خالص حلال کمائی کے ہیں اور 2000 روپے میری بہن کا حق ہے یا انٹریسٹ ہے, دونوں کا جو روحانی نتیجہ نکلے گا وہ الگ الگ ہوگا. دونوں سے جو خون اندر بنے گا وہ الگ الگ ٹائپ کا ہوگا. سود سے اپنے آپ کو بچاؤ, ویاج سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ ویاج اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس پر اللہ نے اپنی طرف سے لڑائی کا اعلان کیا ہے. کس کے باپ کی طاقت ہے سارود میں جو اللہ سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ ہے کسی کی مجال؟ ہاں, کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر وہ اس جنگ کے اعلان کو قبول فرمائے. ہم سے زیادہ طاقتور تھے اہل عرب, لیکن جب وہ آیت اتری فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو صحابہ نے فرمایا بھئی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اللہ رسول سے لڑائی کرنے کی. اسی وقت انہوں نے سود کو, اچھا اب یہ کہنا کہ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو زندگی کیسے گزرے گی, شروع ہی سے تو کہا کہ خدا نے ضرورتوں کے پورے کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے.
500 نہیں 5000 کلو کا پتھر کہیں سے اکھیڑو اور اس کے نیچے آپ کو کیڑے نظر آئیں گے، وہاں تک جو ذات روزی پہنچاتی ہے وہ ذات ہمارے گھروں تک ہم کو روزی نہیں پہنچائے گی کیا؟ وہ ذات ضرور روزی پہنچائے گی۔ اور اخلاق کو مضبوط کرو اور شرعی اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح کا انتظام کرنا یہ ان بچوں کا حق ہے۔ ان بچوں کو اگر ہم ان کی عمر پر ان کے لیے مناسب رشتے نہیں کرواتے ہیں تو یہ ان بچوں پر ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ دوسری بات، اللہ نے اگر حلال بیوی دی ہے اس سے سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا۔ عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے، ایک عورت وہاں سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چالو مجلس میں کھڑے ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، اور گھر سے واپس آئے تو آپ کے بدن سے ایسے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی تازہ تازہ غسل کر کے آئے۔ صحابہ نے اسے دیکھا تو حضور تو سمجھ گئے، فیس ریڈنگ جس کو بولتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے کیسے گئے اور غسل۔ حضور نے، صحابہ کی تربیت کا انداز تھا وہ، حضور نے فرمایا ایک عورت یہاں سے گزری تو مجھے عورت کا تصور ہو گیا، مجھے عورت یاد آ گئی، میں میرے گھر گیا اور میری بیوی زینب کی آج باری تھی، میں نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر لی، غسل کر کے آ گیا۔ صحابہ کو پھر تربیت دی کہ جب تم میں سے بھی کسی کو کوئی عورت گزرنے پر یا یوٹیوب پر یا ادھر ادھر کی بکواس پر کوئی عورت دیکھ کر عورت کا تصور آئے تو اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لو، یہی اس میں تمہارے لیے تقوی کا ثواب ہے۔ اب مصیبت یہ ہے ہمارے سماج میں کہ بے شادی شدہ لوگ تو ادھر ادھر پھانپے مارتے ہی تھے، لیکن اوے تو وورا ہوما شادی کرا پچی بھی فیشن بنی گئی کہ ایک اندن نہیں تو ایک بار نہیں ہوئی۔ یہ سکون ختم ہو جائے گا، یہ روزی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ پڑھتے رہو نا 1000 مرتبہ اوراد و وظائف، چلے پر چلے لگاؤ، اور کتنے بھی مرکز پر جاؤ، کتنے بڑے بڑے مشائخ کو بلا کر دعوتیں کراؤ، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے لیے بنیاد یہ ہے، اور میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وقت بھی ہو گیا، کیسے 40 منٹ ہو گئی اللہ جانے، کہ وہ اللہ پاک نے 16ویں پالے میں ایک چیلنج کیا ہے، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں، کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے احکام سے پہلو تہی کرتا ہے، جو میرے احکام پر عمل نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی مشکل بنا دوں گا، اس کو زندگی میں چین نہیں لینے دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں پیدا کیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے سامنے بیانات بھی ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ مجھے تو رپورٹ ملتا ہے کہ سارود میں تو اللہ والوں کا آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے سارود کے بھائیوں، کچھ علاقے تو اللہ والوں کے آنے کے لیے خدا کی قسم تڑپتے ہیں بیچارے۔ ہم لوگ، میں عقل کنواں میں پڑھاتا ہوں تو مہاراشٹر میں بعض علاقوں میں جاتا ہوں تو وہ لوگ 10-10 کلومیٹر دور تک موٹر سائیکل لے کر، پھول لے کر ویلکم کرنے آتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یار یہ کیوں؟ تو کہا مولانا ہمارے یہاں کہاں کوئی مولوی اور عالم آتا ہے، آپ آ گئے تو آج تو ہماری تو رمضان عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا، لیکن یہاں ماشاءاللہ ہر ہفتے ہر جمعہ کو خود گاؤں میں اتنے اچھے اچھے علماء ہیں، قدر کر لو، قدر کر لو۔ اور علماء جب آئیں تو میرے پیارے پیارے نوجوانوں میں تم کو دیکھ رہا ہوں کتنی معصوم شکلیں لے کر یہ نوجوان بیٹھے ہیں۔ ان نوجوانوں کو چاہیے کہ اہل علم سے رابطے میں رہیں، اور کوئی بھی ایسی بات پریشانی کی پیش آئے تو علماء کرام سے کاؤنسلنگ کرو۔ اگر ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اب میں ان کو ایک اخیر میں ایک مشورہ بھی دوں کہ مسجد کو کاؤنسلنگ سینٹر بھی بنانے کی اب ضرورت ہے۔ جلدی دماغ میں اترے گی نہیں بات، لیکن سوچو گے تو انشاءاللہ دعائیں دو گے کہ مسجد میں علماء کرام کو طے کرو کہ ہفتے میں 1-2 دن آدھے پونے گھنٹے کے لیے
ایک چھوٹا سی آفس نما کمرہ بناؤ، وہاں مولانا یا مفتی صاحب یا جو بھی ہوں گے باہر سے بلاؤ، اندر سے بٹھاؤ، جو بھی مناسب ہو، کہ بھئی کسی بھی جوان کو اپنی کوئی بھی ضرورت ہو وہ وہاں جا کر بات کرے کہ مول صاحب میں نے اوچھ ہے پھلانی ہاتھے ہماری آنکھ لگی گئی، اب ہمارے ہوں کرو جو ہے ہماری زندگی میں میں نے پریشانی جو ہوں کروں جو ہیں۔ مولانا اور علماء کرام کو خالی نماز کے مسائل پوچھنے کے نہیں، ان کو یہ بھی بتانے کا میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور میری زندگی میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ۔ صحابہ کرام حضور کو جا کر سب کچھ پوچھتے تھے، کتنی عورتیں حضور کے پاس آ کر پوچھتی تھی حیض کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح غسل کرنا چاہیے، کیا کرنا۔ یہ کوئی بے شرمی کی باتیں نہیں ہیں، اگر یہ بے شرمی کی باتیں ہوتی تو بخاری شریف میں یہ حدیثیں آتی ہی نہیں۔ اس لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جس میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ بے تکلف بات کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ جوان جب کھڑا ہوگا تو سارود نو ماجی پاچھو حال بن سے انشاءاللہ، جو پہلے تھا سارود وہ دوبارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تابناک بن سکتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے باہر جا کر دین پھیلایا ہے ماشاءاللہ، سارود کے لوگ باہر گئے، بڑودا میں گئے، سورت میں گئے، وہاں انہوں نے مسجدیں بنائی، تبلیغ کے امیر ہیں اور دینداری پھیلائی، تو یہاں کیوں اندھیرا؟ نہیں، مایوس مت ہو جاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، نوجوانوں پر خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ایک جملے میں اشارہ کیا تھا کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اس کے سبب کیا ہے اس پر غور کر کے پھر اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو چکا ورنہ اور کچھ باتیں کہتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور حضور سے سچا پکا عشق اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔